عزیز طلباء، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کے شعبہ اردو کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے حصہ نظم کی چوتھی نظم اسلامی مساوات پڑھنا شروع کر رکھی ہے۔ آج کے اس لیکچر میں اس نظم کے اگلے دو بند آپ کو پڑھاؤں گا، یعنی بند نمبر 4 اور 5۔ اب جیسا کہ آپ یہ سلائیڈ میں دیکھیں گے، سب سے پہلے بند نمبر 4۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ اب ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ بندگان، بندے کی جمع، مراد انسان۔ ذلیل، کمتر، گھٹیا یا غریب شخص۔ بے غم، بے فکر۔ قوت و نا، اس لفظ کو قوت نہیں پڑھیں گے، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے عربی میں خوراک، قوت و نا کا مطلب یہاں پہ ہے خوراک اور روٹی۔ جز کا مطلب سوائے، اور سمور و کتاں کا مطلب قیمتی ریشمی کپڑے کے بنے ہوئے لباس۔ رشک، کسی کے برابر ہونے کی خواہش کرنا، کسی پہ رشک کرنا۔ خلد، بہشت کو، جنت کو کہتے ہیں۔ اور جنا، جنت کی جمع، یعنی فردوس یا جنت۔ بے نغمہ و ساز، ساز و آواز کی محفلوں سے دور۔ دم بھر، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ معمولی اور کم تر درجے کے لوگ بگڑے ہوئے اور اہل ثروت لوگوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ بے بس مجبور لوگوں کو تو 2 وقت کی روٹی بھی ڈھنگ سے میسر نہیں آتی، انہیں زندگی کی بنیادی ضروریات بھی پوری طرح مہیا نہیں ہوتی، ان کے پاس اپنا مکان نہیں ہوتا، سونے اور آرام کرنے کے لیے خستہ اور بوسیدہ بستر میسر ہوتا ہے، پہننے کے لیے پھٹے پرانے کپڑے ان کے پاس ہوتے ہیں جو موسمی شدت سے بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ ان کی زندگی مصائب اور مسائل سے بھری ہوتی ہے۔ غریبوں اور مفلسوں کے مقابلے میں امراء کا یہ حال ہے کہ انہیں دنیا بھر کی نعمتیں میسر ہوتی ہیں، ان کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھانے پینے کی چیزوں اور روزی کی بالکل بھی فکر نہیں ہوتی۔ ان کے پاس بے پناہ وسائل ہوتے ہیں، ان کے دسترخوان پر قسم قسم کے اور رنگا رنگ کھانے چنے ہوتے ہیں، اور یہ امیر لوگ فکر معاش یعنی روزی کی فکر سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں بھی ان کی شان و شوکت دیدنی ہوتی ہے۔ یہ امیر طبقے کے لوگ معمولی لباس پہننا پسند نہیں کرتے، اور ان کے پاس انتہائی پرتکلف اور قیمتی کپڑوں کے لباس ہوتے ہیں۔ امراء کی پرتعیش رہائش گاہوں کے بارے میں مولانا حالی بتاتے ہیں کہ امیر لوگ بلند و بالا عالی شان اور پرتعیش رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، جو عیش و عشرت کے تمام سامان سے مزین ہوتی ہیں۔ ان کے کمرے، برآمدے، صحن، پھولوں کی کیاریاں، فوارے اور باغیچوں کی آرائش و زیبائش اور سجاوٹ قابل ستائش اور قابل دید اور قابل رشک ہوتی ہے کہ جنہیں دیکھ کر جنت کے محلوں میں رہنے والے بھی رشک کریں۔ مولانا حالی کہتے ہیں کہ امراء راگ رنگ یعنی گانے بجانے اور ساز و آواز کے رسیہ ہوتے ہیں، شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی گاڑیوں اور گھروں میں جدید سے جدید موسیقی کے آلات کا بندوبست ہوتا ہے، اور انہیں چند لمحوں کے لیے بھی ساز و آواز کی جدائی گوارا نہیں ہوتی، اور
انہیں موسیقی کے بغیر زندگی ادھوری اور بے کیف محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس نظم کے 5ویں بند کی طرف۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک ملتے ہیں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ کمر بستہ ہونا اردو کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے آمادہ یا تیار ہونا۔ گل و لالا گلاب اور لالے کے پھول جیسے حسین لوگ۔ نفاست صفائی یا پاکیزگی، مشک کے معنی خوشبو، پوشاک کے معنی لباس، اور عطر ملنا یعنی کپڑے پر خوشبو لگانا۔ اس بند میں مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ عمرہ کے پاس بے تحاشا دولت، وسائل کی فراوانی، محل نما رہائش گاہیں، سواری کے لیے عالی شان گاڑیاں اور سامان تعیش کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ وہ اشیاء ہیں جو انہیں عیش پرست اور آرام پسند بنا دیتی ہیں۔ یہ لوگ شان و شوکت اور ٹھاٹھ کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے معمولی ذاتی کام بھی اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ اسے عیب سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی خدمت کے لیے ملازم رکھتے ہیں، نوکر چاکر بھی ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ہر لمحہ موجود رہتے ہیں۔ یہ عیش و عشرت کے دل دادا لوگ حسین و جمیل لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ حسین اور خوبصورت لوگ ان کی تفریح طبع کا ذریعہ بنتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ حسینوں کے جھرمٹ میں رہنا اور ان سے دل بہلانا عیب نہیں سمجھتے بلکہ اپنی امیری کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔